ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، الحمدللہ دروس سابقہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہوئی تھی. آج کے درس میں عظمت علی اور شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت کے لیے ارباب حل و عقد نے مجبور کیا، آپ نے کہا بھی مجھے نہیں ضرورت ہے، التمسوا غیری، کسی اور کو تلاش کرو. انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کے بغیر کسی اور کو خلیفہ نہیں بناتے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت مان گئے، لیکن حالات اتنے خراب تھے. یہ وہی دن تھے جب بلوائیوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بالکل ایک بلوے کی کیفیت تھی. مدینہ منورہ میں کوئی سکون نہیں تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ گئی ہوئی تھی عمرے کے لیے. وہاں ان کو اطلاع ملی حضرت عثمان کی شہادت کی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے بے حد غمگین ہوئیں، دعائیں کیں. اور عبداللہ ابن زبیر بھی آ گئے. انہوں نے کہا کہ کافی دیر ہو رہی ہے، ہمیں چل کر حضرت علی پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ ان ظالموں کو پکڑیں. اگر حضرت عثمان کا قصاص لینے میں تاخیر کر دی گئی تو کوئی اور حادثہ بھی ہو جائے گا. ادھر سے سیدہ عائشہ صدیقہ چلیں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے. ادھر سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی تقریباً فوج کو لے کے یہ بھی روانہ ہوئے. راستے میں جا کے دونوں کا ٹکراوا ہوا. ان کے خیمے ادھر لگ گئے، ان کے ادھر لگ گئے. حضرت علی نے آدمی بھیجا کہ اماں جان میں آپ سے ذاتی طور پہ مل کے بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بالکل آ جائیں، وہ میرے بیٹے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ حضرت علی ہم تو کچھ نہیں چاہتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عثمان مظلوم جس کا 40 دن تک پانی بند کیا گیا، حرم مقدس میں جس کا جنازہ نہ پڑھنے دیا گیا، اور رات کی تاریکی میں 18 آدمیوں نے مل کر جنازہ پڑھا اور جنت البقیع میں دفن کیا. اتنے بڑے مظلوم کا بدلہ بھی اگر نہ لو تو خلیفہ بننے کا کوئی فائدہ؟ ہم تو صرف ان کا قصاص مانگتے ہیں. حضرت علی نے عرض کیا کہ اماں جان مجھ سے آپ جیسے چاہیں تسلی لے لے، میں اتنا ہی ان کے قصاص لینے میں چاہتا ہوں جتنی آپ چاہتی ہیں، لیکن حالات یہ ہیں کہ میری حکومت مستحکم نہیں، خلافت مستحکم نہیں. میں نے ابھی ان پہ ہاتھ ڈالا تو وہ کوئی اور نقصان کر دیں گے.
میں یہ چاہتا ہوں کہ حالات ذرا مستحکم ہو جائیں، پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ آپس میں الحمدللہ اتفاق و اتحاد ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب آپ کا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑا تو صرف قصاص عثمان پہ ہے۔ واپس آ گئے۔ وہ بلوائی جو تھے وہ بھی تو ان دونوں کے کیمپ میں موجود تھے نا۔ ان کو سمجھ آئی کہ اگر ان کی صلح ہو گئی تو پھر ہماری تو خیر نہیں ہے، پھر ہماری تو بوٹیاں بھی کتوں کو نہیں ملیں گی۔ انہوں نے یہ کیا کہ جب سکون سے دونوں کیمپ سو گئے کہ صلح ہو گئی الحمدللہ الحمدللہ، سب سو گئے، تو انہوں نے آخری رات میں جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے، کچھ آدمی بھیجے حضرت عائشہ کے کیمپ میں، جا کے حملہ کر دیا اور کہا کہ علی کی فوج آ گئی، اور کچھ آدمی بھیجے حضرت علی کے کیمپ میں اور کہا کہ عائشہ کی فوج آ گئی، تلواریں چل پڑی، سینکڑوں بندے شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہودج بھی کٹ گیا، گر گیا، تو سب سے پہلے پہنچے حضرت علی۔ انہوں نے جا کے چادر ڈالی اماں پہ، اور انہوں نے کہا کہ بی بی یہ تسلی کریں، یہ ہم نے نہیں کیا ہے، یہ انہوں نے کیا ہے جنہوں نے عثمان کو شہید کیا ہے۔ بی بی نے کہا مجھے تسلی ہے۔ تو حضرت علی نے 40 آدمی ان کے ساتھ دیے کہ آپ کے ساتھ جائیں گے جہاں تک آپ جائیں گے، اور خود بھی کافی دور تک پیدل ساتھ چلتے رہے ان کی سواری کے۔ پھر حضرت علی واپس آ گئے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر یہی حالات رہے تو مدینہ منورہ پھر دوبارہ کہیں خدا نہ خواستہ خون ریزی کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے اپنا دارالخلافہ جو تھا وہ مدینہ کے بجائے کوفے بدل دیا، کہ اگر جنگ بھی ہو یا کوئی لڑائی ہو تو کوفے میں تو ہو، مدینہ رسول میں تو نہ ہو۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی ماشاءاللہ فقیہ تھے اور بات کو سمجھتے تھے۔ سرکار دو عالم کی خدمت میں ایک بادشاہ نے ایک باندی بھیجی تھی، ماریہ قبطیہ، بطور ہدیہ، اور اس کے ساتھ ایک خادم معبور نام کا وہ بھی ساتھ بھیجا تھا۔ بی بی جب آ گئیں، ان کی عادات، ان کی طبیعت، ان کی شکل و صورت دیکھ کے حضور نے ان کو آزاد کیا، پھر ان کو اپنی باقاعدہ بیوی بنا لیا۔ ایک دن آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ علی، لوگ کہتے ہیں کہ معبور نامی جو آدمی ہے یہ آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے گھر میں جاتا ہے، اگر اس نے جانا ہے تو آپ کی موجودگی میں جائے۔ تو وہ تہمت لگاتے ہیں اس پر۔ اب میرا تمہیں حکم ہے کہ معبور کو تلاش کرو، جہاں ملے اس کی گردن اڑا دو۔ نبی کے گھر میں خیانت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پہنچے، تو وہ ایک انصاری کے باغ میں کنویں کی منڈیر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت علی نے تلوار نکالی اور کہا یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن تیار ہو جاؤ تلوار کے لیے۔
نبی کے گھر میں جاتے ہو؟ حضرت علی کی تلوار اور حیدر کرار کی گرجدار آواز جو تھی، وہ گرا بیچارہ تو اس کی چادر بھی اتر گئی۔ عرب لوگ چادر گول باندھتے ہیں نا، تو اب آدمی گرے تو صاف بات ہے ساری چادر گلے میں جا پڑے گی۔ حضرت علی نے دیکھا کہ وہ تو مرد ہی نہیں ہے بیچارہ، وہ تو قوت مردمی والا بھی نہیں، وہ تو خنثی مشکل ہجرہ ہے۔ آپ نے قتل نہیں کیا، آپ نے کہا چلو دور ہو جاؤ۔ واپس آئے، حضور نے فرمایا ہاں ما فعلت یا علی، کیا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا وہ تو مرد ہی نہیں ہے بیچارہ، تو میں اس کو کیسے قتل کر دیتا؟ آپ نے ہمیں حسن تھا، بہت اچھا کیا تو، اگر قتل کر دیتا اس کے قتل کا ذمہ داری ہمارے سر پہ آتی، چونکہ میں نے آرڈر دیا تھا۔ وہ تو جیسے بادشاہوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہیجڑوں کی فوج بھی رکھتے ہیں جو ان کی عورتوں کی خدمت کریں اور ان سے ڈر بھی نہ ہو زنا کا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو آپ نے فرمایا کہ فلاں عورت جو ہے اس نے اعتراف کیا ہے زنا کا، اور اس کا حمل بھی موجود ہے، اس سے بڑی گواہی کی کیا ضرورت ہے، جا کے اس کو قتل کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ اس عورت نے تو ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، نفاس میں ہے بیچاری، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں قتل نہیں کرتا، لیکن جب بچہ بڑا ہو جائے پھر آنا، پھر تمہارا فیصلہ کریں گے۔ چونکہ آپ نے فرمایا کہ اب نفاس میں اس کو قتل کروں یا کوڑے ماروں یا ویسے ہی مر جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ ماذا فعلت یا علی، کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بیچاری نفاس میں ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، میں اس کو اس حالت میں کیسے کوڑے ماروں؟ اور میں احسنت، تم نے بہت اچھا کیا۔ تو حضرت علی کو اللہ نے بہت بڑی فقاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ کو 6 درہم کہیں سے ملے تھے، وہ بھی مزدوری کے، آپ نے بی بی فاطمہ کو دیے کہ یہ رکھ دو، میں نے فلاں آدمی کو دینی ہے، وہ آئے گا تو پھر میں منگوا لوں گا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی میں بہت مجبور ہوں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، ہم بھی بھوکے ہیں، فاقہ ہے، مہربانی کر کے کچھ ہمیں دے دو۔ آپ نے آدمی بھیجا کہ وہ 6 درہم جو میں نے رکھے تھے وہ دے دو۔ بی بی فاطمہ نے کہا وہ تو آپ نے ایک کام کے لیے، انہوں نے کہا بس وہ دے دو، بس وہ دے دیے، انہوں نے اس آدمی کو دے دیے جو بیچارہ مانگ رہا تھا۔ اسی اثناء میں ایک آدمی اونٹ لے کے آیا، اونٹ بڑا خوبصورت تھا۔ حضرت علی نے فرمایا بھائی بیچو گے؟ انہوں نے کہا جی بیچنے کے لیے تو میں لایا ہوں۔ فرمایا کتنے پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا جی 160 درہم۔ فرمایا چلو مجھے سودا قبول ہے، اس کو باندھ دو اور تم شام کو آ کے پیسے لے جانا۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو کوئی یعنی وہ بیچنے کا خواہش مند تھا، کوئی ایک اونٹ کے خریدنے کا خواہش مند تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا کہ خوبصورت اونٹ ہے، اس نے پوچھا کہ حضرت علی آپ بیچیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں بیچوں گا۔ کتنا پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا تم قیمت کرو۔ انہوں نے کہا جی میں تو 200 درہم دوں گا۔ انہوں نے کہا مجھے قبول ہے، دے دو۔ اس نے 200 درہم دے دیا۔ انہوں نے کہا لے جاؤ اونٹ۔ وہ اونٹ لے گیا، تھوڑی دیر کے بعد اونٹ والا آ گیا اور یہ 160 درہم اپنے لو۔
140 درہم اپنے لے لو، اور 60 درہم جو ہیں آپ نے بی بی فاطمہ کو بھجوا دیے۔ جب شام کو گھر گیا انہوں نے کہا بھی یہ کیا بات ہے کہ آپ نے تو 6 درہم لیے تھے؟ انہوں نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کا حکم ہے کہ جب ایک دو گے تو میں 10 دوں گا۔ ہم نے ایک دیا تھا، اللہ نے میں 10 دیے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ ما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ اللہ دیتے ہیں۔ ایک حدیث کو سامنے رکھ کے علماء نے لکھا ہے کہ حجج النسک و عمر تتر ینفیان الذنوب والفقر، کہ بار بار حج کرنا اور بار بار عمرہ کرنا جو ہے یہ غریبی کو، فقر کو اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تجربہ ہے کہ جو آپ آئے ہیں عمرے پہ، آپ باقاعدہ جتنا خرچ کر سکتے ہیں کرتے جائیں۔ مکہ اور مدینہ میں حساب نہ کریں، جو مانگے دے دو، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، چونکہ اس کا فائدہ ہے کہ جو تم راستے میں خرچ کرو گے اللہ کے، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ حضور نے فرمایا کہ روز 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں، ایک تو آواز دیتا ہے کہ اللہم اعط لکل منفق خلفا، کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کریں ان کو اور عطا فرما۔ دوسرا کہتے ہیں اللہم اعط کل ممسک تلفا، اور یا اللہ جو بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے پاس جو کچھ ہے اس کو بھی برباد کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے یہ اتنا بڑی نیکی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ فوراً عطا فرماتے ہیں، یعنی وہ دیر نہیں ہوتی، چونکہ وہ بڑے کریم ہے، اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے۔ اس لیے صحابہ، اہل بیت، سب کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ بھی ہوتا تھا اللہ کے راستے میں لٹا دیتے تھے۔ ایک دن کئی عرصے سے بھوک تھی، فاقہ تھا حضرت علی کے گھر میں، بچے بھی فاقے سے تھے، بی بی فاطمہ بھی فاقے سے تھی، ان بیچاروں کی آنکھیں اندر دھنس گئیں بھوک سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے ایک آدمی سے 1 دینار قرضہ دیا کہ بچوں کے لیے کچھ لے جاؤں، کم سے کم 2-4 دن کی روٹی تو ہو جائے۔ راستے میں حضرت مقداد مل گئے، آپ نے فرمایا مقداد کیوں پریشان؟ اس نے کہا کیا پوچھتے ہو، آج اتنے دن ہو گئے ہمارے گھر میں فاقہ ہے اور مزدوری بھی نہیں ملتی، آپ نے وہ دینار نکال کے دے دیا، اور نے کہا حضرت مجھے تو پتہ لگا ہے آپ کے گھر کے بھی حالات ایسے ہیں۔ انہوں نے کہا بس تم یہ لو، بس تم جاؤ، تم اپنا کام کرو، ہمارا اللہ کریں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو گئی، حضور پاک نے نماز پڑھائی تو میں بھی ساتھ چل رہا تھا، تو حضور نے فرمایا علی آج ہمیں کھانا کھلاؤ گے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میں کیا کہوں اللہ کے نبی کو؟ میں نے کہا جی حباً و تکریماً حاضر، چلیں۔ حضرت علی فرماتے میں ساتھ لے کے آ رہا ہوں، لیکن میں اتنا مضطر ہوں، پریشان ہوں کہ اللہ کے نبی کو لے تو آیا، کیا کھلاؤں گا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں اور حضور کے ساتھ چل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے فرمایا ہے کچھ؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل سب کچھ ہے۔ انہوں نے بی بی نے دسترخوان بچھایا،
وہ برتن رکھے تو کھانے کے بھرے ہوئے تھے، اور ایسا کھانا تھا کہ ایسا دیکھا ہی نہیں گیا، اس میں تو خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ تم میرے ساتھ جھوٹ بھی بولتی ہو، تم نے تو کہا تھا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ کہا تھا۔ انہوں نے کہا پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا علی کیوں فاطمہ سے لڑتے ہو؟ یہ اسی 1 دینار کا بدلہ ہے جو مقداد کو تم نے دیا تھا، اور یہ وہی عالم ہے کہ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، حضرت زکریا جب جاتے تو بی بی مریم کے پاس فروٹ اور پھل اور کھانا پڑا ہوتا، اور آپ نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آپ نے فرمایا علی جو تم نے مقداد کو دینار دیا تھا نا، اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں یہ کھانا بھیجا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بی بی فاطمہ نے جھوٹ نہیں بولا۔ زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔